Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله والكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وآله وصحبه اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس عظیم رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوش تیز مسجد میں بیٹھنے کی توفیق اور ذکر جیسی نعمت عطا فرمائی ہے جس وقت بندہ اپنی کسی نعمت کو اللہ کے شکر سے ابتدا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اس نعمت کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں دیکھیں آپ زندگی میں اللہ پاک صبح سے شام تک کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرماتے ہیں صبح سے آپ شروع ہو جائیں بستر سے ہم صحیح سالم دور اٹھ جاتے ہیں ہاتھ بھی کام کر رہا ہوتا ہے منہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے جسم بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور پھر سے بڑی چیز کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرما دی جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور دن کی مہلت عطا فرما دی شاید اس دن کے اندر یہ بندہ کوئی آخرت کی تیاری کر لے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ جو اگلا دن اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں سمجھدار لوگوں کے لیے اس میں بڑا اشارہ ہے کہ اس سے پہلے مجھے مار دیتے تو کتنے گناہ مجھے سر تھے لیکن آج اللہ نے مجھے مہلت دی ہے کہ اگر میں توبہ کر دوں تو سارے میرے معاف ہو جائیں گے تو یہیں سے اللہ کی نعمت شروع ہو جاتی ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ پچھلے سارے معاف اگلے کے لیے تیاری ہے الحمدللہ اس صورت پہ جب انسان اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا یہی تو شکر ہے اللہ تعالیٰ اس لیے یہ یاد نہیں ویسے اللہ کا تیرا لاکھ شکر اللہ تعالیٰ تو نے زندگی دی ہے اور یہ فکر ضرور دے کہ اس فکر کو نہ بھولنے کو ابھی ہم یاد کر لیتے ہیں لیکن ہم معنی اس کو سوچتے نہیں نا تو ثواب کی نیت سے نہیں اس میں بڑے پیغام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا پیغام اللہ نے جی دیا ہے کہ اتنا بڑا موقع اللہ نے دے دیا ہمیں مر تو جاتا ہے آدمی روح نکل جاتی ہے بالکل ٹھنڈا پڑا ہوتا ہے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے بالکل فارغ ہو چکا ہوتا ہے نہ اس میں کھا سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے نہ کوئی جان سکتا ہے دنیا ہو گیا رہا ہے کیا نہیں ہو رہا زلزلہ ہے سیلاب ہے کچھ کیونکہ وہ جا چکا ہے بالکل مر چکا ہوتا ہے روح تو اس کی پرواز کر جاتی ہے لیکن اسے ایک ایسی روٹین کے اندر آئے کہ ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں
یہ فکر کی چیز ہے، یہ غور کرنے کی آیتیں ہیں جو نشانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. غور فکر یہ کرے کہ آدمی تو نے جو مجھے موت تو دے دی تھی، بالکل اس طرح کہ جو اصل موت آ جاتی ہے انسان کی، اصل موت آنے کے بعد وہ انتظار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دفعہ تو مہلت دے دے. یہ قرآن میں تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم بس تو اس طرح مجھے مہلت دے دے، میں تجھ سے پکا وعدہ کر رہا ہوں، میں توبہ کروں گا اور اچھے نیک کام کروں گا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے قرآن میں، جی روز ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیں ہم یہی کام کر رہے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد سیدھی ایک وعدہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی کرم کیا، تو نے مجھے زندہ کر دیا، حقیقی مر جاتا پھر تو واپس آ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن تو نے مجھے ایک اور چانس دے دیا، ایک اور موقع عطا فرما دیا. ظاہر ہے میری تو پچھلی زندگی بیکار ہے، بالکل نہیں گناہ تھے، تو جب تو نے مجھے چانس عطا فرمایا ہے تو یہ فکر ضرور ہے، تو میں تجھ سے وعدہ بھی کرتا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے. انشاءاللہ آنے والا دن بھی آخرت کی تیاری میں گزرے گا. اس میں بالکل نہ گھبرائیں کہ میں کروں گا کام نہیں کروں گا، لیکن یہ بات کر لینی اتنی بڑی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو الحمدللہ پوری ہمت عطا فرمائیں گے. اس چیز میں روزوں کے علاج ہیں، خانقاہوں سے علاج ملتے ہیں، انہیں کی باتیں کر رہا ہوں آپ سے. اور کیا باتیں بتاتے ہیں، وہاں کوئی اتنا لمبا چوڑا چکر نہیں ہوتا ہے نا، ان کے یہاں یہی اس کو کہتے ہیں ٹوٹکے ٹپس ہیں یہ زندگی کے، اور کیا ہے. ورنہ تو الحمدللہ اتنے بڑے بڑے درس ہوتے ہیں حدیث کے، قرآن کے، بڑے بڑے نقات ہوتے ہیں، بہت زبردست چیزیں دنیا میں پھیلنی. خانقاہوں کے اندر اس سے ہٹ کے بات ہوتی ہے، اس سے ہٹ کے بات ہوتی ہے، ایک عجیب چیز پیش کرتے ہیں. اس لیے تو کہا کہ چند گھڑی میں انسان جو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے. وہاں ڈائریکٹ طنز نہیں ہوتی، کسی کو کچھ بزرگ نہیں ڈالتا کچھ ایسی ٹپس نکال دیتے ہیں زبان سے کہ آدمی اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کی زندگی بن جاتی ہے. ہم تو ہیں ہی ایسے آدمی، بعض لوگ بڑی بڑی چیزیں اثر نہیں کرتی انسان پہ، بڑی بڑی چیزیں اثر نہیں کرتی. ہمارا تو یہ بات صحیح بھی ہے، چلو ٹھیک ہے فلاں عالم ان کی بات سنیں، اثر تو یہ تھا کہ ہم صحیح ہو جائیں، جائیں تو پسند نہیں ہوتی. بعض جگہ ایسا ہے کہ اب سمجھیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں اپنے حضرت کی کیا بات بتاؤں آپ کو، تو اپنی باتیں بتا سکتا ہوں، آپ کس کی بتاؤں. اگر میں جب حاضر ہوتا تھا تو میرا خیال اس دوران میں شاید ہی کوئی میری بات ہو حضرت سے، بے زباں ہے زباں گفتگو میری کہ گفتگو ساری ہوتی تھی کہ زبان نہ میری ہلتی تھی نہ حضرت صاحب کی ہلتی تھی. وہ چیز ہی ایسی کنیکشن مل جاتا تھا، بس جاتے ہیں حضرت میں چلا تو دو آنسو میرے نکلتے تھے اور حضرت پیار سے ایک طرف میری طرف دیکھ لیتے تھے. سفر کو چھوٹ. اب کوئی سوچتا ہو کتنی باتیں کی ہوں گی بیٹھ کے، کتنا یہ کیا ہوگا، اور خاص طور پہ نقش بندی سلسلے میں تو یہ ہے ہی نہیں. وہاں تو فیض کا سلسلہ اللہ پاک بھی تصوف کی مجلس سے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں. یہاں تو سالکین کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہاں تو شیخ کا اور مرید کا کنیکشن اتنا زبردست رکھا ہے، اتنا زبردست ہے کہ اگر جتنا اخلاص اور محبت شیخ میں ہوگی وہ 1000 میل سے کھینچ لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے. اس پہ تو فکر کرنی چاہیے میں تو اتنی دور چلا جاؤں گا، میرا کیا ہوگا، فلاں نہیں ہو، بالکل اثر ہی نہیں کرتے ڈسٹینس. نقشبندی کی سلسلے کا کمال ہے، کیونکہ حضرت صدیق سے ملتا ہے جا کے. ایک سنا جو بزرگوں سے سنی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سارے سلسلے جو ہیں چاہے نقشبندی بھی حضرت علی سے جا کے ملتے ہیں ولایت میں، ولایت کا بمبا وہی ہے، ولایت وہیں سے ملتی ہے. حضرت علی، امام حسن، امام حسین یہ ولایت کے میرانے اسی ملتی. حضرت علی کو کہا کہ ولایت ہے اس کے پاس، مہر لگاتے ہیں انسان کی ولایت کو.
تو کیا ہوا؟ دو نقطے ہیں اس میں، میں آپ بات آ رہی ہے بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، سامنے بٹھایا، کلمات پڑھے اور کہا علی تو بھی پڑھ. آپ نے اونچی زبان سے کلمہ پڑھا، پھر آپ نے پڑھا تو بھی پڑھ، پھر انہوں نے پڑھا، 3 دفعہ پڑھا دیا تو کہنے گے حضرت علی تجھے اجازت ہے اب تو لوگوں کو بھی بتا. بولے سبحان اللہ. یہ تصوف ہے، اس کا نام تصوف ہے. یعنی ابتدا وہاں سے ہو رہی اس طریقے سے. یہی شیخ کام کرتا ہے کہ میرے شیخ نے یہ بات بتائی تو کسی کو مرید کرتا ہے تو اس کو بتاتا ہے تو بھی یہ کام کر. وہ سلسلہ ایسا. اس میں دوسری چیز کہ ایک ہوتا ہے کرنا، خود آدمی یہ وظیفہ کر رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے فرائض اور واجبات کے بعد، اور ایک اس کے علاوہ فرائض واجبات کے بعد جب انسان کوئی کام کرتا ہے کسی بزرگ کی اجازت سے کرتا ہے اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. سبحان اللہ کہنا میں بتا رہا ہوں آپ کو، سبحان اللہ پڑھتا رہتا ہے، لیکن جب اس کو کسی شیخ کی اجازت ملتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر ہی بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ کیا تلقین ہوا ہے، اس کی اجازت ہوئی ہے. تو بزرگان دین اس میں کیا فرماتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت اس شیخ کی اجازت دیتا ہے تو اس کی ساری روحانیت کنورٹ ہوتی ہے اس کی طرف. یہ ٹپ بتا رہا ہوں آپ کو تصوف. تو جتنے بھی آپ دیکھ لیں مشائخ ہیں ہمارے سلسلے کیا، ہمارے دیوبند کے مشائخ جتنے بھی ہیں، کیا تھا؟ استھانوی رحمۃ اللہ کتنے بڑے آدمی تھے، نووی رحمۃ اللہ کتنے بڑے آدمی تھے، کس کا نام لوں؟ کیا ہوا کہ جب اجازت ملی کس سے؟ حج امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ سے اجازت ملی تو پھر ان سے آگے شروع کیا. اس سے پہلے کسی نے ذکر کوئی کام نہیں شروع کیا تھا، کوئی خانقاہ نہیں رکھی تھی، کوئی تصوف نہیں تھا. کیا وہ نہیں جانتے تھے کتابوں میں یہ وظیفے ہیں عبادت؟ ان کو معلوم تھا کہ اجازت جو ہے کیسی چیز ہے کسی شیخ سے لی جائے اور شیخ اس چیز کو اس کو اجازت فرما دے تو رنگ بدل جاتا ہے، کیونکہ اس میں سارا وہی تصوف اور وہی اس کی جو فیوز ہیں پورے سلسلے کے اس کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت نے مجھے فرمایا کہ بھائی تم یہ جب تمہارے پاس کوئی آدمی آئے تو ایسے کرنا، یہ لکھ کے ان کو دے دینا اور کوئی تعویذ مانگے فلاں فلاں چیز کے لیے تو لکھ کے دے دیا حضرت نے مجھے. وہ اس میں کیا ہے کہ وہی کلمات جب میں لکھوں گا تو ساری جتنی فیوز و برکات ہوں گی وہ ساری کنورٹ ہو جاتی ہیں اس میں. ہم کلمات ہیں، اب کوئی ویسی نقل کر کے لکھنا شروع کر دے صحیح نہیں ہوگا، الٹا ہو جائے گا مولا صاحب. اس میں 2 چیزیں تصوف کے اندر، ایک تو اجازت کی بہت ہی زبردست اہمیت ہے اور کوشش ہمیشہ ہو کسی چیز کی اجازت ملے تو ہم کام کریں. اگر برکت لینی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طریقہ جو ہے صحیح حقیقت طریقہ ہے. اور اسی لیے آدمی اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، کسی کو شیخ بناتا ہے کہ مجھے کوئی اجازت ملے کوئی چیز کروں تو وہ کام کروں. ایک تو اپنا شوق ہوتا ہے یہ بھی کر لیتا ہوں جی فلاں نفلی روزہ فلاں یہ فلاں، ٹھیک ہے آپ کریں، ثواب کی نہیں تھا جو کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر باقاعدہ اس کے اندر آپ نے فیض و برکات کو حاصل کرنا ہے اس میں لازم ہے کہ کسی شیخ کی اجازت آپ کو ملے. نور اللہ نور ہو جاتا ہے انسان کی چیز. تو عرض کیا کر رہا تھا میں، بات کچھ کر رہا تھا میں سنائے جی حضرت علی کرم اللہ. ہاں حدیث سنا رہا تھا شاید میں، ذہن سے نکل گئی، دوسری طرف نکل جاتی ہیں ٹریک پہ بات. تو خیر عرض یہی کر رہا ہوں میں کہ تو آج کا دماغ میں میری بات ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہے تو تصوف کی ساری تزکیے کی باتیں ہیں جو اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک تعریف فرمائی ہے، اصلیت بتائی ہے. حدیث مفہوم ہے جس کا آپ کے سامنے بہت آپ سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ تم حقیقت میں ایک مسافر ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ مسافر کا ہے ہمیں، ہم تو کوئی مسافر نہیں، مکان میں ٹکے ہوئے بیٹھے ہیں اپنے، ہم کہاں سفر کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں.
مسافر کا ہے. تو مسافر کی کیا شرائط ہوتی ہے؟ مسافر کیا ہوتا ہے؟ مسافر ہوتا ہے اس کا ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے پرماننٹ. بولے سبحان اللہ. اس کا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہوگا مسافر کا. کوئی کہہ نہیں میں مسافر ہوں, سمجھ جائے کہ باہر سے آ رہا ہے, آگے جانا ہے, اس نے تھوڑی دیر کے لیے ہے. لیکن اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ جیسے ایک درخت کے نیچے کوئی بیٹھ جاتا ہے آدمی تھوڑی دیر کے سستانے کے لیے, یہ دنیا ایک درخت کے مانند ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ آئے ہیں یہاں پر, ہیں آپ مسافر. اور مسافر کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ اگلی منزل. جس کے آگے منزل نہیں ہوگا مسافر کیسے ہوگا؟ آپ کہیں میں سفر کر رہا ہوں تو دوسرا کوشچن پوچھے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سعودی عرب جا رہے ہیں, پاکستان جا رہے ہیں, ہندوستان جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ پوچھے گا نا آدمی. وہ کہے مسافر ہوں. کہاں؟ کہ جی گھر جا رہا ہوں, سوؤں گا. کہتی کون سے مسافر؟ یہ تو آپ روز کرتے ہیں. تو مسافر کی دوسری شرط کیا ہے کہ اس کی ایک منزل ضرور ہوگی جس کی طرف سفر کرنا ہے. ٹھیک. جب اللہ نے مسافر کہا تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ ہمارا کوئی مسکن نہیں ہے یہاں پر, ٹھکانہ کوئی نہیں ہے. اگر ہے تو ایک درخت کی مانند ہے جیسے آدمی سستا لیتا ہے تھوڑی دیر. یہ گھر جو ہمارے ہیں, اور واقعی سیلاب آئے تو انہوں نے بہ جاتے ہیں, اور پھر سڑکوں میں بیٹھے ہیں بیچارے لوگ. وہی جو گھر بنایا میرا گھر میرا گھر, اللہ نے سیلاب بھیج دیا, زلزلہ بھیج دیا, پھر زمین پہ آ کے بیٹھ گئے کناروں پر. مکان کیا ہے تمہارا؟ اوپر تھا ہی نہیں دے گا. یہ بڑی غور طلب چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, غور کرنی چاہیے. تو مسافر کا مطلب ہے کہ ہمارا تو بھائی کچھ ہے ہی نہیں ٹھکانا. یہ سب عارضی چیزیں ہیں. جو گھر چلے گئے یہ بھی عارضی, کر پتہ نہیں گھر رہتا نہیں رہتا, کوئی پتہ. تیار ہر وقت ہے ایک چیز ہمارے اندر. اور دوسری چیز کی منزل. منزل کیا ہے ہماری؟ منزل تو پتہ ہونی چاہیے. ہوگی. جب تک مسافر کو منزل ہی نہ پتہ ہو تو منزل پہ پہنچے گا کیسے؟ کیونکہ میری منزل ہی نہیں ہے, وہ تو بالکل ختم ہی بیچارہ. مسافر کیا, مسافر ہونے کے باوجود بھی مسافر نہیں ہوا, زندگی وہ نہیں پہنچ سکے. ایک آدمی مسافر لندن جانا چاہتا ہے, کبھی میں لندن جانا ہی نہیں, اور نکلا جلد جانے کے لیے, پہنچ جائے گا لندن. ایڈمٹ ہی نہیں کر رہا, وہ کیسے پہنچے گا؟ تو ماشاء اللہ زیادہ تعداد ہم ایسے مسافر ہیں جن کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں جانا کہاں ہے, ہمیں خود پتہ نہیں. ہمارے سفر کے بعد ہماری ایک منزل ہے, وہ کون سی ہے؟ اس منزل کا کیا نام ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول فقط فاز فوزا عظیما. یہ بھی اشارہ فرما. دو چیزیں ہو گئی, زید ہو بکر ہو, کوئی بھی ہو. نمبر ایک ہم مسافر ہیں, سب عارضی چیزیں. نمبر دو ہماری ایک منزل ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. یہ ایک ہماری منزل ہے, اس پہ پہنچنا ہے ہمیں. یہ تو بات کلیئر ہو گئی. اب یہ ہے کہ پہنچتا وہ ہے جو رائٹ ڈائریکشن پہ چلتا ہے. منزل پہ پہنچ سکتا ہے آدمی. میں نے لندن جانا ہے, میں نے گاڑی نکالی, اب میری ڈائریکشن غلط ہے, دن رات بھی سفر کر سکوں تو میں لندن کے 100 میل ہے 80 میل ہے, میں پہنچ نہیں سکوں. آپ کیا کہیں گے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ رخ غلط تھا. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں, ہم لندن جانا ہوتا ہے, برمنگھم جانا ہوتا ہے, لیڈس جانا ہوتا ہے, تو اس چیز کو کہ یہ رخ نہ بدلیں اپنا اور جلدی پہنچ جائیں, کتنا انتظام کیا ہے. موٹر وے بنائی ہے, سائن لگایا ہے, جگہ جگہ سائن لگاتے ہیں, اور اس کے بعد ہارڈر آتا ہے, اس کے لیے ڈائریکشن دی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسافر آ رہا ہے اس کے لیے آسانی ہو, رخ اس کا تبدیل نہ ہو, یہ ڈائریکٹ اپنی منزل پہ پہنچ جائے. نہیں, کتنا کلیئر. یہ دنیا سکھا رہی ہے ہمیں چیز, ہے نا, کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم پہنچیں کیسے. اسی طرح ہے کہ اگر ہمارا رخ صحیح ہوا تو ہم پہنچیں گے صحیح منزل پہ. وہ کون سی ہے؟ اطیع اللہ رسول. اور اگر ہمارا رخ صحیح نہیں ہوا تو ہم نہیں پہنچ سکیں گے. تو جس کا رخ صحیح نہیں ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسافر بھٹک گیا ہے. وہ کبھی ادھر بھاگے گا, کبھی اس سڑک پہ جائے گا, کبھی اس سڑک پہ جائے گا. جب موٹر وے نہیں تھی, سائن نہیں تھا, تکلیف ہوتی تھی آدمی کو, نہیں ہوتی تھی. بھائی یہ راستہ کہاں جا رہا ہے, بھائی یہ راستہ کہاں جا رہا ہے, کہ اس گلی موڑ رہا ہے, کبھی اس سڑک موڑ رہا ہے. لیکن جب یہ ڈائریکشن بن گئی, آدمی بہت آرام کے ساتھ سائن دیکھتا تھا, چلتا جاتا.
تو یہ جو ہمارے ہم مسافر ہیں، ہمارا سفر جو ہے اطیع اللہ اطیع رسول کا ہے. اگر ہم اپنا صحیح رخ رکھیں گے اپنی منزل کی طرف تو ہم پہنچ جائیں گے. اگر ہم نے رخ چینج کیا تو ہم ساری زندگی کوشش کریں اپنی منزل تک انسان مسافر پہنچتا نہیں. کلیئر بات. اب رہے گی بات کیا، اسی بات کیا ہے کہ جی اس منزل تک ہم کیسے پہنچے، کیا راستہ اختیار کریں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اپنی منزل تک کیسے پہنچیں گے. تو ہماری منزل جو ہے اطیع اللہ اطیع رسول ہے. ہمیں ڈائریکشن چاہیے، ہم کس طرح اس منزل تک پہنچ سکیں، کیسے پہنچیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے انبیاء کو تشریف لائے اور ہمیں ڈائریکشن بتاتے رہے. اسی لیے ہیں جتنے نبی ہیں انہوں نے ڈائریکشن بتانے کے لیے ہیں. اپنی امت کو اس قوم کے حساب سے ہمیشہ ڈائریکشن بتانے کی کوشش کی ہے کہ تمہاری ڈائریکشن کیا ہے، اللہ کو پانے کی ہے. اعلان کیے، بتایا. تو آخر میں پھر آخر زمان نبی اس میں تشریف لائے، سب کو سمیٹ لیا آپ کے پیغام میں. اور اللہ نے اعلان فرمایا یہ وہ ہے 3 چیزیں اپنے ساتھ لے کے ہے، کتاب، حکمت اور تزکیہ. سبحان اللہ. تینوں کا کام مختلف ہے. کتاب کا کام مختلف ہوگا اپنے حساب سے، حکمت دوسرے مقام پر جس کو شریعت کہا جاتا ہے حکمت. اور تیسری چیز کیا ہے، تزکیہ. سبحان اللہ. یہ تزکیہ جو ہے یہ کیا چیز ہے، کون لے کے آئے، اللہ کے نبی لے کر آئے. یہ آج ایجاد نہیں ہوا، یہ کس کام کے لیے ہے. یہی وہ چیز جو ہمیں ڈائریکشن بتاتا ہے. جس نے تزکیہ کو اختیار کیا اس کے اندر وہ اصول ہیں جس سے ہم اطیع اللہ اطیع رسول تک پہنچ سکتے ہیں. اس کو تصوف کہتے ہیں، معرفت کا راستہ کہتے ہیں. جو اس راستے پہ چلتا ہے اس کو سالک کہتے ہیں، مرید کہتے ہیں. جو اس راستے کی گائیڈ کرتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے، وہ راستہ بتاتا ہے. تو جس نے اپنا رخ صحیح کر لیا کیا کہ وہ تزکیے پہ چل پڑا. بولے سبحان اللہ. جو تزکیے پہ چل پڑا اس کا مطلب اس نے اپنے رخ کو بالکل صحیح کیا ہوا ہے الحمدللہ. اگر وہ نہیں چلا تو وہ بہک گیا ہے، کیونکہ تزکیہ ہی واحد ایسی چیز ہے. قرآن حدیث کے بعد جو منزل تک پہنچائے گی ہمیں وہ انفارمیشن دے رہے ہیں. ہمیں قرآن بھی انفارمیشن دے رہا ہے، شریعت بھی ہمیں انفارمیشن دے رہی ہے، واضح کر رہی ہے، کلیئر کر رہی ہے. وہ ہمارے ہارڈرز بتا رہی ہے، وہ سائن دے رہی ہے ہمیں. سبحان اللہ. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو تزکیہ تیسری چیز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس سے گائیڈنس لے کر قرآن سے اور شریعت سے، سبحان اللہ، وہ کیا کرتی ہے، تزکیہ، یعنی وہ منزل تک ہمیں رخ صحیح کرتی ہے. ہمیں ایک ایسی چیز دیتی ہے. سمجھ آ گئی آپ کی بات؟ مجھے تو آ گیا الحمدللہ. میں اپنے آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں، آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے. کچھ تو بات میں اپنے لیے کرنی ہے. یہاں بیٹھے اللہ نے بٹھایا، بیٹھے تو ہم ذکر کے لیے تھے. میں کہا چلو میں اپنے آپ کو اور ریفریش کر لیتا ہوں تھوڑا، جس کے سمجھ میں آ جائے بات تو. کیا سمجھا؟ نمبر 1 ہم مسافر، نمبر 2 ہماری منزل ہے، اس منزل کا نام بھی بتا دیا آپ کو، منزل ہے. یہ سب قرآن بتا رہے ہیں آپ. ہم دیکھیں ہم بھٹکے ہوئے ہیں یا ہمارا رخ صحیح ہے. سبحان اللہ. ہم بھٹکے تو نہیں ہیں، یہ تو نہیں ہم سمجھ ہم منزل پہنچ جائیں گے. بھٹکے تو نہیں ہے. جو تزکیے کے اوپر ہے وہ بھٹکا وہ نہیں ہے، اسی راستے پہ الحمدللہ. اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اس پہ فضل فرما دی ہے، کرم فرما دی ہے، وہ بالکل سیدھے راستے پر ہے. تزکیہ اختیار کیا. اب میسج کیا دیتا ہے تزکیہ، کیا بتا رہا ہے؟ تزکیہ اختیار کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی منزل مل جائے. تزکیہ اختیار کرنے سے کیا ہے کہ ہمیں اپنی منزل مل جائے، اس لیے میں تزکیہ اختیار کیا ہے. اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہ ہم اپنی منزل پہ صحیح سلامت لے جائیں. اور جب صحیح سلامت انسان منزل کی طرف جائے گا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، وہ ہوگا جس کی بشارتیں آپ کو قرآن بتا رہا ہے.
اگر ہم بھٹک گئے راستے سے تو پھر وہی ہوگا جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ دو ہوں گے راستے، بدل جائیں گے، کہ جو راستہ کامیابی کے ساتھ انسان جائے گا، اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، تو وہ کدھر جائے گا؟ دانے ہاتھ میں جائے گا، دروازے کھل چکے ہوں گے اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ انجام یہ ہوگا ہمارا، یاد رکھیں، میرا اور آپ کا انجام یہی ہے۔ موت کے بعد ہمارے ساتھ ہمیں سب سے پہلے یہی ہوگا کہ جو کامیاب ہو گیا اس منزل پر، جو منزل تک پہنچ گیا، تو اس کے لیے مرنے کے فوراً بعد ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رائٹ سائڈ۔ اور جو اس منزل کو نہ پا سکا، اس کا رخ غلط رہا، تو کس طرف جائے گا؟ بائیں سائڈ پہ۔ اس کے لیے دوسرا راستہ کون سا ہے؟ اس کو دوزخ کہا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ تو انسان کا پتہ چلتا ہے انجام کے حساب سے کہ اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، کہ اس نے منزل کیا پا لیا یا منزل کو نہیں پایا۔ کیا اس نے اطیع اللہ اطیع رسول کی منزل کو پا کے اس دنیا سے جا رہا ہے؟ پرواہ نہیں کرنی چاہیے، پھر وہ کامیاب ہے، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جنت کیا ہے؟ یہی وہ انعام ہے اس آدمی کا جس پہ اس نے محنت کی، کھڑا رہا، محنت کرتا رہا تین چیزوں کے ساتھ: کتاب، شریعت اور تزکیہ نفس۔ نہ قرآن کو چھوڑا، نہ شریعت کو چھوڑا، اور نہ ان دونوں کو اختیار کرنے کے بعد تزکیہ کی شکل میں اس کے عمل کو چھوڑا۔ تزکیہ عمل کی شکل میں رہے گا اس کا، تینوں چیز۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ اس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی، جنت۔ جنت کیا چیز ہے؟ یہ اس کامیابی کی جگہ ہے انسان کے لیے میرے بھائی۔ اب سوچ لیں ہم کہ رخ ہمارا کس طرح، بس یہی محنت ہے، یہی محنت ہے۔ تو جنت میں جب انسان جائے گا، سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے، شعیب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جس کو جنت میں جائے گا، جنت میں داخلے سے پہلے وہاں پہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے اللہ نے خاص فرشتے پیدا کیے ہیں، اور فرشتے ایسے ہیں جیسے موتی بکھرے ہوتے ہیں زمین پر۔ اللہ جانتا ہے کیا ہوگا، اتنے حسین و جمیل فرشتے ہوں گے، ایک انسان ہوں گے، جنت کی عجیب مخلوق ہوگی، وہ صرف وہ ہوں گے کہ جیسے دنیا کا تھکا ہارا۔ بھائی جب انسان تزکیہ کی طرف چلتا ہے اور حقیقت میں اطیع اور متعاشی ہوتا ہے نا، تو بہت تھک جاتا ہے دنیا کے اندر، یاد رکھیں۔ وہ دنیا کے مزے نہیں اس کو مل سکتے، پھر اتنا تھک جاتا ہے، اتنا تھکا ہوگا وہ انسان، اتنا تھکا ہوگا کہ اس کو مرنے کے بعد خوف نہیں ہوگا، بلکہ کیا وہ محسوس ہوگا، شکر ہے مجھے آرام کی جگہ تو ملی۔ اب لوگ رو رہے ہوں گے، شکر کر رہا ہوگا کہ ایک بلا سے بچ گیا، میں کتنی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، کتنے خطرناک تھی، ہر طرف کتنا خوف اور ہراس تھا کہ ادھر آخرت کا فکر، ادھر دنیا کے چکر، ادھر نفس، ادھر شیطان، اور ہر وقت بہک جانے کا خطرہ، تو کتنی مصیبت میں پھنسا۔ شکر اللہ کا کہ اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا اور میں جنت میں پہنچ گیا۔ کیسا وقت ہوگا اس انسان کے لیے؟ آپ آنکھ بند کر کے سوچیں کہ آپ کے ساتھ یہ وقت ہوا ہے اور آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اور جس وقت جنت میں داخل ہوگا اور دیکھے گا جنت میں جانے کے بعد، تو اللہ نے ریسیو کرنے کا جو ابتدا وسیع کی ہے کہ وہ آدمی بس نہال ہو جائے گا دیکھ کر کہ مجھے ریسیو کرنے والے ایسے لوگ ہیں، اتنے حسین لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ جس میں آتا ہے تو وہی جنتی تھکا ہوا، مارا ہوا بیچارے کے برے حال اس کے دنیا سے، پریشانی میں لدا پدا، بیماریوں میں، مصیبتوں میں، پریشانوں میں، کیا کچھ بیچارے کے ساتھ، جاتے ہی وہ چینج، ایک دم تبدیل۔ کیا تبدیل؟ کہ چہرہ نور، جسم پہ کوئی بال نہیں، کوئی داڑھی وغیرہ نہیں، حسین زلفیں، سبحان اللہ، خوبصورت آنکھوں کے سرمگی آنکھیں، جسے انسان کی آنکھوں میں سرمے لگا ہوتا ہے، نشے دار آنکھیں ہوں گی، سرمگی، حسین چہرہ ہوگا، عمر 30 سال کی ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ یہ حسن کی ابتدا ہوگی اس انسان کی، عورت بھی اور مرد بھی، حسین ترین۔ دبا کے تو ہم اس کو ڈال کے بڈھا بیچارہ کسی حال میں، کسی آپریشن میں، کسی ایسی جاتے ہیں نا دنیا یہاں سے، لیکن جیسے ہی گیا اس نے اس پر محنت کی ہے،
یہ ترغیب دی جا رہی ہے اس مجلس کے رنگ کے اندر. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ترغیب دے رہے ہیں اس چیز کی کہ سمجھ جاؤ, رائٹ رخ پر آ جاؤ, ادھر کی محنتیں مت کرو, اس طرف محنت کرو کہ صبح کہ شروع ہو جائے ہماری محنت شام تک ایک ہی رخ پہ چلے. کون سا؟ اللہ کی فرما برداری ہو اور نبی پاک کی اطاعت ہو. رخ نہیں بدلنا. ہر روز ریمائنڈ کراتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نئی صبح کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں. کیا دعا ہے وہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کرن تو نے دی ہے سورج کی, مجھے اس کرن کو ایسا نور بنا دے کہ میری آنکھیں چمکتے رہیں سارے دن اور میں تیری ہدایت پہ چلتا رہوں. کیسی دعائیں ہیں. اس سورج کو میرے ایسا نور بنا دے آج کے دن. اشراق کے بعد مانگا کرے نا یہ دعا. بھاگنے کی کرتے ہیں نماز پڑھ کے. میرا دل کرتا ہے میں دعا سے میرا ہاتھ ہی نہ نیچے ہوں اس وقت. میرا بس چلے نا, میں پیچھے دیکھتا ہوں چاہے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, میں تو شاید کھینچ جاؤں لمبی دعا چاشت تک جائے. اتنی چیزیں مانگنے دل کرتا ہے نا اس وقت اللہ تعالیٰ سے. نہیں میں کرتا ہوں بیچارے کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے تو پھر مشکل سے پھر ہاتھ نیچے کرتا. یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے, تو آپ دوست ہیں اس میں کہہ رہا ہوں. وہ لذت ہی ایسی ہے مانگنے کی, وہ لذت ہی ایسی ہے کہ یہ بھی مانگ لو یار, وہ بھی مانگ لو. سبحان اللہ سے اللہ دے رہے ہیں ہر چیزیں, کتنا لطف آ رہا ہے. صبح نکل رہی ہے, سورج نکل رہا ہے, ہر کرن جو ہے وہ نور بن کے مجھ پہ نکل رہی ہے. الحمدللہ کیا دعائیں دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج جو صبح تو نے مجھے دی ہے, تو ہر سانس کو, ہر صبح کے اس رنگ کو, اس نور کو اور سورج کی ہر کرن کو تو اپنی برکتوں میں, رحمتوں میں, نعمتوں میں برسا دے میرے اوپر. ہاتھ نیچے کرنے دل کرتا ہے, ہاتھ نہیں ہوتے ہیں. کہیں تو صبح اونچا مانگنا شروع کر دوں میں آپ کو سامنے میرے منہ میں. تو بھائیو اونچا نہیں مانگتا, دل کرتا ہے, لیکن وہ کہیں دکھاوا کر رہے آدمی اپنے آپ بڑا اونچا مولوی سمجھے, 2 گھنٹے دعائیں کرتا ہے. میں ڈر جاتا ہوں, میں گیا دکھاوا ہی نہ ہو جائے, بابا جلدی سے نکلو یہاں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اچھی چیزیں دی ہیں, یہ کل کام آنے والی چیزیں, یہ رائٹ رخ ہے. ٹھیک ہے نا. ہم دنیا کی محنت تک فوراً مانگیں, یہ نقصان ہو جس میں یہ نقصان ہو, جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. کس کے لیے؟ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے میرے بھائی. جس چیز کو فائدہ ہے اس میں ہم جلدی کر رہے ہیں. دیکھیں تو عطیہ اللہ سے ہماری منزل ہے, اس کو پانا ہے. اس کے لیے سیدھا رخ رکھنا ہے. اچھا جی, تو وہ انسان کے لیے سب سے بہترین اور خوبصورت وقت وہ ہوگا کہ جس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اور خاص مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے, وہ ریسیو کر رہی ہوگی کس چیز سے, اور ریسیو کر کے ساتھ لے جائے گی. پھر بتائیں گے یہ آپ کا گھر ہے. سبحان اللہ. اور گھر ایک مختصر تعارف فرماتے ہیں صحابی, سبحان اللہ, ابو موسیٰ الاشعری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گھر بھی عجیب ہوں گے کہ ہر محل کے ساتھ اللہ نے 4 نہریں بہکائی ہیں. وہاں پر 4 نہریں چل رہی ہیں, ایک نہیں 4. ان 4 نہروں کے پانی, دودھ, شہد اور جو حرام تھی شراب. سبحان اللہ. اب کہے گا اللہ تعالیٰ پی اس میں جو تو جتنا چاہتا ہے پی. شراب جتنی چاہے پیے گا, نشہ نہیں چلے گا, لطف آئے گا تجھے اس میں. یہ شراب طہور ہے. یہ 4 نہریں اللہ نے دی ہوں گی, ہر محل کے نیچے چل رہی ہوں گی. اور ایک تو عجیب ہے, یہ جنت جو ہے نا, جنت حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا عجیب فرمائی ہے کہ اس کے اندر جس کو انسان جنت میں پہنچ جائے گا, سیٹ ہو جائیں گے سارے جنتی اپنے اپنے مقام پر. یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, جو میرے ذہن میں جاتی ہیں سن. جس کو جنتی سیٹ ہو جائیں گے, اپنے سب مقامات بیٹھ جائیں گے, تو پھر فرشتہ آئے گا ہر ایک کے گھر میں. گھر ہوں گے نا, بہن ہوں گے ہمارے, بیوی ہوں گی ماشاءاللہ, سب کھانے پکانے, پرندے آ رہے ہوں گے, جانور گوشت بن رہے ہوں گے, یور چل رہا ہوگا, شراب کے دور چل رہے ہوں گے, مہمان آئے ہوں گے, مسریوں میں بیٹھے ہوں گے, ہنس ہنس کے ایک دوسرے سے نا وہ جام ٹکرائیں گے.
یہ کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ سنا رہا ہوں آپ کو میں. خواب میں دیکھا سے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا, ہمارے ساتھی تھے, بہت اچھا تصور میں کام کیا تھا, بڑی زندگی کو بدلا تھا. شراب بیچتے بیچتے میرے سے دوستی کر لی, سبحان اللہ, آخر جنت کو بنا لیا. اصل مکتوبات میں میں نے ان کو جو ان کا حال لکھا, میرا ابتدائی دن تھے میرے, نیا نیا میں آیا تھا, تو اس قسم کے لوگ مجھے ملنا شروع ہو گئے. ظاہر شیخ کا سایہ ہوتا تو سب کام چلتا ہے نا. اب تو میں خود طالب علم تھا, اب بھی طالب علم ہوں. میں نے ان کا حال لکھا تھا کہ جی ایک عجیب آدمی ہے, شراب پیتا تھا, میں اس کو ویسے مجھے پسند ہے, میں سلام دعا کر لیا. وہ تو میرے گھر کے باہر ساری رات بیٹھا رہتا ہے اور وہیں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. گھر کے باہر بیٹھتا تھا, میرا گھر تھا نا, اس کے باہر بیٹھا ہوتا تھا. فجر تک میں نے کہا آپ نام نہیں لوں گا, میں نے کہا آپ گھر نہیں جاتے؟ کہتے آپ کیا گھر جانا حضرت, اب تو میں دل ہی نہیں کرتا جانے کا. اتنا دیوانہ ہوا کہ سب سے پہلی خانقاہ اس نے بنائی ہماری, سب کچھ بیچ کے. پہلی خانقاہ جو بنی پورے یورپ میں, خانقاہ نقشبندیہ مرتضویہ, جس میں یہاں کی بہت جماعتیں گئی ہیں ہماری, آتی تھیں یہاں سے جماعتیں اور ٹھہرتی تھیں. اس زمانے میں بتا رہا ہوں, آج سے پتہ نہیں 50 سال کی پہلی بات ہے. آج وہ بچے بوڑھے ہوئے ہیں جو وہاں تراویح پڑھاتے تھے, وہ ہیں, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, یہاں پہ جانتے پہچانتے. تو جاتی جماعت آتی تھی, ٹھہرتی تھی, تو اس نے خانقاہ بنا دی. خیر زندگی مختصر تھی, ان چار انتقال کر. اس کو کسی نے خواب میں دیکھا, سمجھنا کہ عجیب کیفیت میں وہ, کہ ماشاءاللہ مسری بچھی ہوئی ہے, دوست آئے ہوئے ہیں, کھانے پک رہے ہیں, اور شراب پکڑی اور ایک دوسرے پہ جس طرح جام ٹکراتے ہیں اور ہنس رہے ہیں, مستی کر رہے ہیں. الحمدللہ کیا شان ہے ماشاء. تو یہ واقعی ایسے ہوگا جنت میں؟ یہ تو قرآن کے اندر بھی لکھا, تکیے پہ بیٹھے ہوں گے آرام کے ساتھ, گپیں چل رہی ہوں گی. کیا سین ہوگا؟ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنی منزل کو پایا ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں منزل کا رخ سیدھا کر لیں دوستو, ورنہ وہ بھی بتاتا ہوں حال دوسرا بھی. اللہ فرمائے فرشتہ کے کہے گا کہ جی مل گیا آپ کو اللہ کا, اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. کوشچن کرے گا جنتی کہے گا, سوچ کہ اللہ کا وعدہ سے بھی وعدہ اونچا ہو گیا بھائی. وہ دیکھے گا اپنی حوروں کو, دیکھے گا مکان کو, دیکھے گا محلات کو, دیکھے گا ان سب چیزوں کو, دیکھے گا. جن کے ایمان کمزور ہے نا, وہ ان باتوں کو ہنستے ہیں سن کے یہ کیا بات ہے. قرآن کا مذاق اڑاتے دیکھا ہے میں نے. وہ کہتے ہیں ہم مسلمان, قرآن کہتے ہیں تو حقیقت میں مسلمان نہیں ہے یہ لوگ. یخادعون اللہ والذین, یہ تو مذاق کرنے والے ہیں اللہ کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ. ما یقتلون الا انفسهم, بلکہ یہ حقیقت میں خود اپنے آپ سے مذاق کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے, آخر تو پتہ لگ جائے گا مذاق کس طرح کرتے تھے. ایمان اسی کا نام ہے کہ جب یہ قصے سنے جائیں, ایسی حدیث سنے تو انسان کے روٹے کھڑے ہو جائیں کہ سبحان اللہ, کیا شان اللہ نے کس طرح پیدا کیا, اور کیا رخ بتایا ہمیں کہ سیدھے رخ کرنے والوں کو کیا نشان. تو پوچھا جائے گا بھائی میں یہ وعدہ پورا ہو گیا, کہ جی سبحان اللہ, ہم تو سوچ رہے ہیں یہ کہ وعدے سے بڑا وعدہ پورا ہو گیا. ابن مسعود فرماتے ہیں, ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو, یاد آ جی مجھے. وہاں جب جنتوں کو پھل دیا جائے گا نا, تو جنتی کہیں گے تو وہی پھل ہے جو ہمیں وہاں ملتا تھا. تو چکھے تو دیکھو یہ انار ہے کیا, اس سے کو چکو تو صحیح, اس انگور کو پھر پتہ لگے گا. جیسے اس کو چکھیں گے تو بس نشے میں مست ہو جائیں گے. کہیں گے کہتے ہیں یہ تو انٹروڈکشن کے لیے شکل میں آپ بنا دی تھی ہم نے, حقیقت اس کی یہاں پر ہے. بیویاں یہی ہوں گی آپ کی, اگر یہ نیک پارسا ہوں گی تو حوروں کی سردار بن کے جواب دیکھیں گے کہ یہی حقیقت ہے اس کی, کہ یہ حور یہ ہے, کہ بیوی وہ نہیں, یہ اس کی حقیقت ہے. حقیقت اور ہے جو وہاں نظر آئے گی. یہ پھل جو ہم کھا رہے ہیں نا, یہ تو انٹروڈکشن دیا ہے کہ نام یاد رکھ لیں ہم, جو اصل ملے گا نا وہاں, تو پھر آدمی کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے انسان کی. سبحان اللہ, سن کے نشے چڑھتے آتے. تو فرشتے گئے جی بہت کچھ مل گیا, کہ کچھ اور چاہیے؟ کہتے بالکل نہیں جی, فل ہو گئے ہم الحمدللہ, بڑے مزے ہو رہے ہیں. مزے بھی ایسے ہو رہے ہیں کہ ہم دل کرتے ہیں آج ہرن کا گوشت کھائیں. ایک دم ہرن آتا ہے, سامنے آتا ہے, حلال ہوتا ہے, روسٹ ہوتا ہے,
اور جو اس کے دل کرتا ہے کہ میں اس کی ٹانگ کھاؤں، پہلے وہ روسٹ ہوتی ہے، مسالے ڈالے جاتے ہیں، چٹنی ڈالی جاتی ہیں، اور پھر اس کے سامنے پیش کر دیا تو اسی وقت سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے نہیں ہرن کا مزہ نہیں ہے، دل کرتا ہے مرغابی کا گوشت ہو، مرغابی ایک دم اڑتی ہوئی آتی ہے، نہیں ایک سیکنڈ میں بند آتی ہے، کٹتی ہے، بنتی ہے روسٹ، اس کے ساتھ ہی شراب آتی ہے، دودھ آتا ہے، جو دل کرتا ہے آدمی کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے بھائیو ذکر کرنے والوں، یہ وقت بھی آنے والا ہے، اس سے کل جمعے آنے والا ہے نا، اے جنتیوں جنت بھی اس سے آنے والی ہے، دور نہیں ہے، بالکل اللہ کے نے فرماتے کہ دور نہیں ہے یہ چیزیں۔ ایسے خوش ہوتے تھے نا صحابی، بیچاروں کے کپڑے نہ تمیز، نہ کھانا نہ پینا، جب یہ باتیں سنتے تھے تو سبحان اللہ جنتوں میں پہنچ جاتے تھے۔ ہمارے تو خیر کچھ کھا پی کے ہیں، اچھا خاصا ہم سے باتیں سن رہے ہیں، ان صحابہ سے پوچھو کہ زندگی یہی تھی کہ ان کا شیخ ان کو باتیں بتاتا تھا، ان کو جنت میں پہنچا دیتا تھا۔ وہ کہتا ہے ہمیں ایسا لگتا تھا ہم واقعی سیب کھا رہے ہیں، انگور کھا رہے ہیں جنت میں بیٹھ کر۔ بولے سبحان اللہ۔ تو وہ کہیں گے ہو تم کون؟ کہتے ہم اسپیشل فرشتے ہیں، آپ کی کیئر کرنے آئے ہیں۔ بولے سبحان اللہ، خاص آپ کا انٹرویو لینے آئے، فیڈ بیک کہ جنت میں کمی تو نہیں رہے گی، فیڈ بیک جو یہاں دے رہے ہیں نا وہاں فیڈ بیک ملے گا نا پھر صحیح، مجھے پورا فیڈ بیک لکھ دیں آپ ہماری طرف سے۔ کہتا نہیں فیل ہو گئی، تو ابھی تو نعمت ملی نہیں ہے۔ کہتا ہے اس کے پاس بھی نعمت ہے، اس وقت آئے تھے مجھے ذہن سے نکل رہی ہے، حسن تو فضاد ہوا سے کچھ تو وہ بڑی ہوا ہے۔ کہتے اچھا اس سے بڑی بھی نعمت ہے کوئی؟ حسنا کو خوبصورت نعمت اس سے بڑی؟ کہتا وہی تو اصل نعمت ہے۔ ہمیں تو عجیب بات سمجھ نہیں آتی۔ سبحان اللہ، جب یہ بات کریں گے تو پھر بتائیں گے ہاں نعمت ایک ہے، ٹھہر جا تھوڑی دیر، ہوتا کیا ہے، پردہ اٹھے گا تو دیدار الہی شروع ہو جائے گا۔ بتاؤ بس پھر تو پوچھو نہ پھر کیا حال ہے، اصل منزل پہ انسان پہنچ چکا ہو، اس کی لذت، اس کا مزہ، اس کا اشتیاق تو سوچ نہیں سکتا کہ کتنے عرصے تک ان کو ہوش ہی نہیں آئے گا، وہاں سے اس کیفے سے نکلنے کو دل ہی نہیں کرے گا دیدار الہی کا۔ تو میرے بھائیو یہ سب جنت کی باتیں ہیں، اب تو بہت باتیں ہیں جنت کی۔ کس پر؟ اگر ہم نے اس دنیا میں رخ صحیح کیا اور اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں اطیع اللہ و اطیع رسول کے، تو یہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ریسیو کر لیا جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ رخ بدل لیا، اطیع اللہ و اطیع رسول کے بجائے اور بہت سے رخ ہیں دنیا کے اندر، ہم نے اس رخ کو اختیار کر لیا، تو رخ تو یہ ہے نا، اس کے بیچ میں بھی ایک رخ ہے، وہ بھی بتاتا ہوں۔ اگر وہ رخ ہم نے اختیار کر لیا تو اس کی تو اللہ معاف فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کا نام ہے جہنم، جس کے عذاب کیا سوچ سکتے ہیں۔ جنت کی پناہ، جنت کی آرزو، اور یہ جہنم سے پناہ، اللہ کے نبی نے بتایا اس سے پناہ مانگو، ایسے ایسے عذاب، بس تو دل ہی نہیں کرتا اس کی بات کی جائے۔ جنت کی بات، بھیانک ترین اندھیرا، بھیانک اندھیرا، بھیانک آگ، بھیانک گرمی، بھیانک مشروب پیر، جنہیں آپ تصور نہیں کر سکتا، آدمی انسان سوچ نہیں سکتا، صرف ایک غلطی پر کہ اس نے رخ بدل دیا، شیطان نفس نے اس کو کھینچ لیا اپنی طرف، چلتے چلتے شیطان یہ کرتا ہے، شیطان جا کے چلتے چلتے انسانوں کا رخ بدل دیتا ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر اس پرانی حالت میں نہ ڈال دینا، مجھے کسی دین کے فتنے میں تم مجھے نہ ڈال دینا۔ اللہ اس کو سیدھے راستے تک پہنچاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور پھر شیطان نفس اس کو پرانے راستے پر گھیر پہنچا دیتا ہے، اس کو برباد کرنے والی چیز تو طاقت ہے اس کے اندر، شیطان میں، نفس کے اندر، خود اللہ نے جو پیدا کر دی ہے۔ یہ سب سے بڑا انسان کا امتحان ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ یہ نہ ہوتا
ہم تو اپنی محنت کر کے جنت پہنچ گئے. امتحان تو یہی ہے کہ رکاوٹیں آئیں گی, یہ دو چیزیں آئیں گی جو تجھے بہکائیں گی. بہکنا نہیں ہے, تو نے اپنے رخ کو سیدھا رکھنا ہے, رخ کو سیدھا رکھنا. اب میسج کیا ہوا کہ منزل حاصل کرنی ہے نا اطیع اللہ رسول, رخ ہم نے سیدھا رکھنا ہے, رخ صحیح نہیں, خراب نہیں کرنا اپنے رخ, ڈائریکشن چینج نہیں کرنی. تو اب ہم اس منزل کو کیسے پائیں, کون سا عمل کریں؟ بولے سبحان اللہ. اب کنکلوژن نہیں آ رہے, میری گفتگو غور سے سننا, نتیجہ نکلنے والا ہے. اب پہلے کیا تھا, انٹروڈکشن تھا, اب نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو, کیونکہ یہاں تک تو ہم میسج سمجھ گئے کہ سب سے بڑی چیز جو ہم یہاں موجود ہیں ایک چیز حاصل کرنے کے لیے, اس کے علاوہ ساری چیزیں بیکار ہیں, اور وہ اطیع اللہ و اطیع رسول, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکمات اور نبی پاک کی اتباع. زندگی ہماری اس مقصد کے لیے ہے, نتھنگ ایلس. کھاؤ پیو, جو اللہ نعمتیں دے رہا ہے استعمال کرو, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا سے اچھا کھاؤ, اللہ دے رہا ہے. اچھے اچھے سے پہنو, اگر حلال اللہ آپ کو دے رہا ہے, آسائش دے رہا ہے, الحمدللہ اس کا اختیار کرو, کوئی پرواہ کی بات نہیں. لیکن اپنے رخ کو سیدھا رکھو, اپنی منزل کو پہچانو کہ ہماری منزل کیا ہے, اطیع اللہ و اطیع رسول. نیندیں کرو, 100 پاؤنڈ کے بستروں پہ نیندیں کرو, اللہ کی نعمت ہے. کیوں کہ آپ ایک اچھے کام پہ لگے, اللہ نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں. اچھی بیوی بھی دے گا, اچھے کھانے بھی دے گا, اچھے پکوان بھی دے گا. اللہ کے نعمتیں سمجھتے ہوئے کھاؤ, لیکن اپنے کام سے نہ ہٹو. جو مل جائے اس پہ شکر کرو, جو نہ ملے شکوہ نہ کرو, صبر کرو کہ اللہ تیرا فیصلہ بالکل برحق ہے. تو نے مجھے میرے مانگنے میں تمہیں یہ چیز نہیں دے رہا, مجھے عطا نہیں ہو رہی, یقیناً یہ جو چیز مجھے نہیں دے رہا, اس میں میری لاکھ طرز بہتری ہے. میں بیٹا چاہتا ہوں تو بیٹیاں دیے جا رہا ہے, میں بیٹی چاہتا ہوں تو بیٹے دیے جا رہا ہے. میں راضی ہوں تجھ سے جو کچھ دے رہا ہے, میں خوش ہوں رب جو کچھ دے رہا ہے. اس کی ہر چیز پہ خوش. ملے نعمتوں کو استعمال کرو, چاہے اس طریقے سے, نہ ملے شکر. لیکن کسی چیز کو کھینچنے کی اپنی محنت سے, اپنے فلاں سے, اپنے اس سے, اپنے طریقوں سے بالکل ایسی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. کوشش کرنی ہے تو ایک چیز پہ کوشش کرو, اطیع اللہ و اطیع رسول کو حاصل کرنے کی کوشش. بولے سبحان اللہ. بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اب اطیع اللہ و اطیع رسول کو ہمیں حاصل کرنا ہے. اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ منزل بتائی ہے, آپ ہی یہ راستہ آسان کریں کہ ہمیں اطیع اللہ سے مل جائے. کیا کریں, کیسے کریں, کس طرح, کیونکہ شیطان بھی ہے, نفس بھی ہے, انگلینڈ بھی ہے, مانچسٹر بھی ہے, امریکہ بھی ہے, ہمیں کہیں سے کہیں ہمیں بھیج دیا, اور ہر حالات بھی خراب ہیں. ہر آدمی شکوہ کرتا ہے میں یہاں نہیں ہوں, کہتے ہیں ہر آدمی اپنے اپنے مقام پہ ہر جگہ یہ شکوے کرتا ہے, میں تو, ہمیں مجبوری ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, فلاں کر سکتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو اور مجھے آگ سے بچا تو نہیں سکتی. یا جہنم ہے یا جنت ہے, یہ تو دو راستے کھلے ہیں دوست, اور اس کا تیسرا راستہ کوئی نہیں. یہ تو دھوکے ہیں, یہ باتیں ہم کیا کریں, فلاں کریں. نہیں, یہ سوچو کہ اللہ کے نبی نے کوئی طریقہ بتا دیا, اس طریقے کو اختیار کر لو. کہیں چلے جاؤ, اللہ کسی جگہ بھیج دے آزمائش پر, تو سمجھو یہ آزمائش سخت ہے. صرف وہی طریقہ جو اللہ نے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے, ہم یہاں بھی وہی طریقہ استعمال کر لیتے ہیں. سعودی عرب میں وہاں بھی وہ طریقہ استعمال کریں, مدینہ میں وہاں بھی وہی طریقہ استعمال کریں, طریقہ وہی چلے گا ہر جگہ. انڈیا میں پھر طریقہ, امریکہ میں پھر وہ طریقہ, بولٹن میں پھر وہی طریقہ. ہر جگہ اس طریقے کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اطیع اللہ مل جائے گا. یہ راستہ ہمیں مل جائے گا, کیونکہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا راستہ. اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں, دعاؤں بتا دیا کہ واحد ایک چیز ہے جس سے انسان اس منزل کو پا سکتا ہے. ایک چیز, ایک عمل, وہی انسان کامیاب ہوتے ہیں, اور یہی روح ہے تزکیے کی. بولے سبحان اللہ. اس کو روح کہا جاتا ہے تزکیے کی. نہ رات کو جاگنا, نہ تہجد پڑھنا, نہ قرآن کی تلاوتیں کرنا, یہ سب سبارڈینیٹ ایک چیز ہے, وہ سب اس کے حصول ہیں, یہ سورسز ہیں اس چیز کے لیے. بات سمجھ آئے میری آپ؟ ایک چیز ہے, صرف ایک چیز اگر آپ پانا چاہتے ہیں اس کو حاصل کریں.
اگر وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے تو کیا ملے گا؟ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت، نبی پاک اتباع، اطاعت اتباع، سبحان اللہ. دو چیز تو یہ مل جائیں گی. تیسری چیز گناہوں سے بچنے کی پوری توفیق. تیسری چیز اللہ کی رضا. کتنی چیزیں مل گئی؟ اللہ کی رضا. نمبر 5 دنیا کی محبت میں کمی. 5 چیزوں کی گارنٹی مل رہی ہے اس چیز سے، اگر یہ چیز ہمیں مل جائے. اس میں چھپی ہو یہ چیزیں ہمیں چاہیے. 5 چیزیں مل جائیں گی آپ کو اس چیز سے. اخلاص آ گیا تو نماز بھی مل گئی، روزہ بھی مل گیا، حج بھی مل گیا، زکات بھی مل گیا. اخلاص نہیں ملی، یہ سب مار دیے جائیں گے منہ پر. پڑھتے ہیں آپ جو کچھ پڑھنا ہے. وہ ملے گی کس سے؟ اخلاص. کس چیز سے ملے گا بھائی؟ یہی ہے چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بتاؤں گا تو عمل کریں گے؟ پکی بات. یہ کس سے سن کے چلے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، رخ میں 2 بتا دیا. اب آپ کی مرضی کس رخ پہ چلنا چاہتے ہیں، تجزیہ کر لیا کریں اپنا. صحیح رخ پہ جا رہا ہوں، صحیح پہ رونگ جا رہا ہوں. باقی شیطان دھوکہ دینے والا تو ہے، کھاتے رہیں دھوکہ جب تک دھوکہ کھاتے. نہیں جی کوئی بات نہیں، اتنی داڑھی سے اللہ مل جاتا ہے. نہیں جی اتنی داڑھی سے مل جاتا ہے. نہیں جی اس شکل سے مل جاتا ہے. نہیں، ملتا اسی سے جو اللہ نے بتائی ہے. عمل وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. اطیع اللہ میں جو عمل ہے اور اطیع رسول میں جو عمل ہے اسی کو ہم نے پکڑنا ہے. اگر نہیں ہوگا اپنی غلطی کو مانیں اور کوشش کریں کہ میں صحیح راستے پہ آ جاؤں. نہیں اکتفا کر لیا تو شیطان نے آپ کو بالکل جگڑ دیا. ایسا قرآن کہتا ہے کہ مسلط کر دیا تم پہ شیطان. سم بکم فہم لرجعون، بالکل سیل کر دیے تمہاری چیز کو. قرآن ختم کر دیں سنا کے تمہیں، لیکن تمہارا سیل ہو گیا. لیکن جس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، یا میں نماز نہیں پڑھتا مجھے پڑھنی چاہیے، یا میں جماعت سے نہیں پڑھتا مجھے کرنی چاہیے، یا مجھے یہ کام مجھے نہیں کر رہا مجھے کرنا چاہیے، تو اس کے لیے راستہ کھلا ہے. اس کے لیے راستہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو نفس کے چکر میں تو اپنی غلطی کو مارا ہے. میری پوری داڑھی نہیں ہے، میں شام کو یہ کام کرتا ہوں، یار یہ پکچر بھی دیکھ لیتا ہوں، میں گانے بھی سن لیتا ہوں، لڑکیوں کو دیکھ لیتا ہوں، لوگ تو مجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں میرے امامے سے، میری داڑھی سے، میں یہ کام بھی کر لیتا ہوں. پچھتا رہے ہیں آپ، اپنی غلطی کو احساس کر رہے ہیں، آپ مان رہے ہیں خود سے، کسی کو بتا نہیں رہے آپ، اور آپ کرنا چاہتے ہیں وہ، لیکن نفس نے جکڑا ہوا ہے. لیکن آپ مانتے ہیں اپنے آپ کے اندر کہ میں غلط ہوں. لیکن باز یہ کیا فرق پڑتا ہے، یہ داڑھی اسلام ہے، اسلام داڑھی، اس قسم باتیں کرتے ہیں لوگ. فلاں یہ تو فلاں وہ ہے، یہ ضروری ہے یہ کام کرنا، تو فلاں کام کس نے کیا ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے. اس کو کبھی منزل نہیں ملتی، وہ کبھی ہدایت پا نہیں سکتا انسان، کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو گیا ہے، وہ تسلیم نہیں کر رہا. انسان نے غلطی ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، اس تسلیم کریں کہ باقی یہ بات میں غلط کر رہا ہوں، مجھے ہمت نہیں آ رہی، میں چاہتا ہوں کروں، اللہ مجھے ہمت دے کس طرح یہ کروں. اپنے آپ کو روئیں پیٹیں، اللہ راستہ کھول دیتا ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اس کو اعلیٰ درجہ ایمان کا نصیب ہو جائے. رو کے دیکھیں اللہ کے سامنے، ہمیں روتے نہیں ہیں. شیشے میں شکل دیکھتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں، جی بڑا خوبصورت لگ رہا. کینچی لیا نا، پھڑ کینچی بیو کہتے ہیں، اور پاک کٹتے ہیں، چنگا لگ دی پہ، بڑے سونے لگ دے پہ. جنت میں جائیں گے تو خود اللہ شیو کر دے گا. اس کا انتظار کر لو تھوڑا سا، اتنی بری لگ رہی ہے اگر آپ کو، تھوڑا سا انتظار کر لیں. ابھی تو اللہ کے حکم پہ کر لیں آپ. اللہ آپ کو حکم دے دے گا، آپ اپنی ناک کیسے کریں، اپنی ناک کیسے کر لیں. اللہ نے حکم دیا عورت کو تو اپنے ڈھانپ لے، وہ چھپ گئی. اللہ اڑیاں کرتے اڑیاں ہو جائے، چھپا دے چھپ جاؤ. حج پہ جاتے ہو کہتے ہیں ننگے ہو جاؤ، ہم ننگے ہو جاتے ہیں. 2 کپڑے پہنتے ہیں، کہتے ہیں خبردار سلا کڑا لباس نہ پہنو، ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. کیا مطلب کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ جو حکم میں دو اصل میں وہ ہے، اصل میں وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو. حج میں پیغام یہ ہے کہ تمہاری سمجھ کا عقل کا معاملہ نہیں ہے، اصل وہ ہے جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے. تمہاری عقل مانے نہ مانے، لیکن تم اس کو سچ کہو جو میں کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں کپڑے اتارو، تم اتار دیتے. بڑے بڑے بادشاہوں کو اتارنا پڑتا ہے، بڑے بڑے قیمتی پوشاکوں کو اتارنا پڑتا ہے. یہ چپل مت پہنو، بڑے بڑے قیمتی جوتوں کو جوڑے رکھے ہوتے ہیں، نگاہ کر دیتا اللہ تعالیٰ.
بڑے سے بڑا باشن ننگے پیر آئے ہو چل رہا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یہ میری بڑائی کو مان گیا ہے, اللہ اکبر ہے, بڑا میں ہوں, بڑا میرا حکم ہے, تیرا نفس نہیں ہے, تو اپنی پسند سے زندگی نہیں گزار سکتا. میں کہہ رہا ہوں داڑھی رکھو, تو کون ہوتا ہے میں نے نہیں رکھنی؟ عقل میں نے نہیں رکھنی تو میں داڑھی کیوں تیرے منہ پہ ڈالتا؟ عورتوں کے منہ پہ کیوں نہیں ہے؟ اس کو میں نے حکم نہیں دیا. تمہیں دیکھ کے میں نے حکم دیا اس کو پوری کرو, تو ناپتا ہے, اس کو تولتا ہے, تو جانتا نہیں کس سے ٹکر لے رہا ہے. ڈھیل دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کہ پلٹے, اطیع اللہ اور دوسری کی منزل کی طرف چلے. کامیابی میں اس میں ہے. یہ انتظار کریں گے مولانا کو تقریر کر پھر کروں گا فلاں کروں گا, زمانے ختم ہو گئے. کھلا ہم کوئی پیسے میسج نہیں دے رہا, پہنچاتا بھی نہیں ہے. پڑھ کے دیکھتے ہیں نماز میرے پیچھے خانقاہ میں, غصے نہیں دیتا تھا کسی کو ایسا لباس پہن کے آتا تھا. ایک ہی چیز نظر آتی تھی وہاں پہ, ایک ہی رنگ ہونا چاہیے وہاں پہ. آئے اللہ کے گھر میں اور رنگ ہو تو 10 قسم کے رنگ ہو, سبقت اللہ مع احسن, اس سے بڑا کوئی رنگ ہے؟ بتاؤ اس سے بڑا خوبصورت رنگ کس کا ہو سکتا؟ کچھ کسی کچھ مغضوب ہے, دوالین ہے, کسی شکل میں ہے, کوئی کسی لباس میں, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کس حساب میں آ رہا ہے. گھر اللہ کا, سجدے اللہ کو, اور کام اس کے دشمنوں کے. عقل تو کرو انسانوں, کس سے ٹکر لے رہے ہو تم بھائی؟ یہ تو اس کی ڈیل ہے. کھا پی کے ہم بھول جاتے ہیں, نہیں جی ہمیں تو کھانا آج مل رہا ہے, ہمیں فلاں مل رہا ہے. اس نے جب پکڑ لیا نا ایک دفعہ, شدید العقاب ہے وہ, چھڑا کوئی نہیں سکتا اس سے, کوئی نہیں چھڑا سکتا. یاد رکھیے ہسٹری ہے, بتاتا ہے وہ. مجھ جیسے گناہ گار انسان کو, بالکل بیکار انسان سے کبھی کبھی میسج پہنچا دیتا ہے. کمال تو اللہ کا, کس طرح انسان کو ہدایت تک روشنی عطا فرماتا ہے. انسان نکالا نا آپ کو گھر سے, لائے نا دور سے لے کے, بچھائے نا بارڈر کی مسجد میں, یہاں کیا سنا ہے آپ کو؟ اللہ نے اپنا کس سے سنا ہے؟ سن رہے یا نہیں سن رہے؟ سن رہے؟ کون سنا رہا ہے؟ رب, وہی لے کر آیا ہے. میں کہتا یہ فلاں آدمی ہے, وہ آج تقریر کریں گے, آج حسین فاروقی صاحب ہے, یہ کوئی عالم ہے؟ نہیں جی عالم تو نہیں ہے, یہ وہ کوئی اللہ والا نہیں, کوئی اللہ نہیں. پاگل ٹائم ویسٹ کریں اپنا. ایسے لوگ کہتے ہیں, لیکن جب اللہ نکالنا چاہتا ہے تو بڑے بڑے انٹروڈکشن بٹھا دیتا ہے سامنے. کیوں؟ ان کو ہدایت دینا چاہتا ہے. کیوں؟ اللہ کا معیار ہے وہ. یہ نہیں کہ اس سے بات نہیں کرے گی تو پھر جا کے اصلاح ہوگا. اللہ کہتا ہے جس کے چاہے میں منہ سے نکلا کے تمہاری اصلاح کر دوں, بس میری پکار پہ آنے والے بنو, میری پکار پہ کھینچتے چلے آؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج ایک نیا رنگ دینے والا ہوں تم. مزہ آ رہا ہے بات کا؟ نہیں آ رہا؟ ہم نے کیا تلاش کرنا ہے کہ اطیع اللہ کو پانے کے لیے کیا چیز ہے جس سے ساری چیزیں مل جائیں گی؟ اسے ایک چیز سے. چیزیں میں نے آپ کو گنوا دی ہیں, دوبارہ کہنے کی ضرورت تو نہیں نا. سن لینا میرے کیسٹ تو اس میں سپیڈ پہ آ جائیں گے, ریپیٹ نہیں کرتا. سب چیزیں ایک چیز میں آئیں گی. وہ کیا چیز ہے؟ اس چیز کے لیے تو یہ ہے ہی سے روحی تزکیے کی وہی ہے. وہ کیا ہے؟ محبت. اللہم اسلک حبک, اللہ کے نبی راستہ حبک. اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, تیری محبت چاہیے. مقصد بتا دیا ہماری زندگی. اٹھاؤ ہاتھ, اپنی امت سے کہہ رہے ہیں, بیگو اٹھاؤ ہاتھ. سب سے پہلی چیز, تزکیے کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اللہ کی محبت. جس میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی وہ منزل کو پا گیا, بلند ہو گیا, ڈرامے ختم. ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ فضول حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ اتباع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ نمازیں کیوں چھوڑتے ہیں؟ زبان سے بدگوئی کیوں کرتے ہیں؟ غیبتیں کیوں کرتے ہیں؟ صرف اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ کی محبت نہیں ہے. جس میں اللہ کی محبت ہوگی تو بڑا بلند انسان ہو جاتا ہے. کرن ایک علاقہ تھا, کرن, اللہ نے ایک انسان پیدا کیا.
ایک انسان پیدا کیا جس کا نام تھا اویس کرنی. عروج کا زمانہ تھا, نور کا زمانہ تھا, دنیا جاتی تھی دیدار مصطفیٰ کر کے صحابہ بنے جا رہے تھے. ایسی ایسی صحابے بن گئے ماشاءاللہ. دنیا ایک اتنی بڑے اعزاز کو حاصل کری تھی, اویس کو نہیں بلایا اللہ تعالیٰ نے, اویس کو قرن میں رکھا, بلایا نہیں صحابہ ان کو, لیکن ایسی محبت عطا فرما دی ان کے دل کے اندر. اللہ نے اپنی ایسی محبت رکھی, سبحان اللہ, اللہ نے اپنے کے اندر کہ اللہ کے نبی جب تشریف لے گئے تو دو مجھے جو سید صحابی تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی, ان کا ایک شخص رہتا ہے کرن کے اندر. پتہ ہے ایک شخص کرن میں ہے تو اتنا بڑا آدمی کو اس کے پاس جانا اور میری امت کے لیے اس سے دعا کرانا. حضرت عمر رضی اللہ حیران کہ ابو بکر بیٹھے ہیں, میں خود ہوں, یہ ہے کیسے صحابی ہیں. کرن بیچارہ, اگر وہ تو صحابی نہیں ہو تو آئے نہیں یہاں پر. درجہ صحابی کا اوپر, لیکن میں محبت کی بات کر رہا ہوں آپ کہ محبت کا رنگ کیا ہے, کہ جس کے درجے بلند ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے, آپ جائیں. اور اللہ کے نبی کا حکم ہے. کیسے انکار کر دیں حضرت عمر, حضرت علی کیسے انکار کر دیں. محبت کا غلبہ دیکھیے, آئے نہیں. تلاش کرتے پوچھے ایک مسجد جو ٹھہرے کہ بھئی یہاں کوئی اویس نامی آدمی, کہ اویس, اس نے کہا اویس تو یہ دیوانہ ہے جناب, اور تو کوئی ایسا خاص آدمی نہیں, آپ امیر المومنین, آپ تشریف لائے ہیں, اس دیوانے کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو فضول صاحب نہیں, اس کا تو ایک کام ہے, وہ اونٹ چڑھتا رہتا ہے بیچارہ. سبحان اللہ. محبت کرنے والا انداز دیکھیں آپ کہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند اور دنیا والوں کے نزدیک کتنے چھوٹے ہوتے ہیں. آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھیں. پہچاننا ہو کسی انسان کو تو صرف محبت کے پیمانے پہ پہچانے. حضرت عمر تو بتا وہ ہے کہاں, کہ جی اونٹ چڑھا رہا تھا, یہیں وہی ادھر ادھر بیٹھا ہوا گئے تو جوان اونٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اونٹ چل رہے ہیں, غالے میں نماز میں فارغ ہوئے پہ کون ہے آپ, مسافر ہیں, کون ہے آپ؟ کہ جی ہم تو اویس سے ملتے ہیں. جناب اویس تمہیں کیوں مجھ سے ملنے, اس کو پہ امیر المومنین, اب کیوں مجھے ملنے ہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے ملاقات کا, تو مستوں اپنے اللہ کی یاد کے اندر مجھے کیوں تنگ کرتے ہیں, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. میں کہ بھائی ایک پیغام ہے مجھے دینے آئے, بس. کیا پیغام؟ کہتے ہیں میں عمر ہوں, یہ علی ہے. علی تم میرے پاس کیوں آ گئے؟ کیسے بیگانے ہوتے ہیں عشق والے بھی, سبحان اللہ. تم میرے پاس کیسے آ گئے, کیوں آئے؟ کہتے اللہ کے نبی نے بھیجے. نبی کی نام ہے تو وہ پھٹنے والوں کو خوشی کے ساتھ عشق جاگ گیا تھا, جس کے لیے زندگی لگائی آپ. یہ کیا بات کہنے لگے کہ بھائی مجھ سے کہنا کہ جا کے کہنا کہ میری عمر کے لیے دعا کرے. ابو کو صدیق نے دعا کرنے کے لیے, خود عمر کم تھے کہ علی کم تھے, کہ اتنے صحابہ عشرہ مبشرہ, خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ, اصحاب بدر, اصحاب احد, اصحاب صفا, اعلیٰ درجے کی جماعت. کس سے دعا کرائی؟ کیوں کہ محبت عجیب تھی اللہ نے اس کے سینے میں. محبت ایک ایسی چیز ہے دوست, اللہ کو پانا چاہتے ہو تو محبت کے ذریعے, جس کے اندر محبت اسی سے پہچانا جائے گا. جتنی محبت ہوگی اتنی عمل کرے گا, اتنی آگ کم ہوگی اس میں. تو اپنی بیماری کو پہچان جائیں آپ. یہ شیطان نفس نہیں, وجہ کیا ہے کہ ہم میں محبت کی کمی ہے, ہم نافرمانی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں, دنیا سے محبت کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. سب کچھ اس لیے کریں کہ ہمارے اندر محبت کی کمی ہے. بالکل بتا دیں اللہ سے حبک, اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا. تو اس محبت کو لینے کے لیے سب سے بڑا طریقہ کیا بتایا؟ دعا. سبحان اللہ.
سحر رات دن اللہ سے دعا کر، اللہ تعالیٰ تو میرا ہو جا، بس تو ہی ہے میرے لیے. میرے حضرت کیا فرماتے تھے؟ سبحان اللہ. وہی دعا میں آپ کو بتاتا ہوں. اے میرے مولا، تیرے سے ہی تعلق ہو، تیری سے ہی محبت اور تیرے سے ہی عشق ہو، تو کچھ بھی نہ ہو. تو ہی تو ہو میرا مولا. میرے حضرت کی دعا ہے. تعلق بھی اللہ سے، سارے تعلق بیکار. محبت بھی اللہ سے، ساری محبتیں بیکار. عشق بھی اللہ سے، سارے عشق بیکار. ایک تو دروازہ کھٹکھٹا ہو اللہ تعالیٰ، اللہ حبک حب من یحبک. دوسرا بتائی چیز کہ اس محبت کو لینے کے لیے، کون سی؟ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے دوسرا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو پالو. یہ کون بتا رہے ہیں؟ امام الانبیاء بتا رہے ہیں، کوئی پیر صاحب نہیں بتا رہے. چھوٹو جی کی گناہ کر دے پہ تو کیا بات کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی اتی اللہ اتی رسول کا راستہ بتا رہے ہیں ہمارے لیے. جس نے یہ راستہ اختیار کیا کبھی بھی خالی نہیں جائے گا دنیا سے، انشاءاللہ سیدھا اپنی منزل کو پاتا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. تزکیہ ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ کسی ایسی شخص کو پاؤ جو اللہ سے محبت کرتا ہو. دعا کے بعد کسی ایسے شخص کو پانچ منٹ کے ایسے شخص سے محبت کرو. جب اس سے محبت کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت ملے گی. اب دیکھ لیں نفاق ہمارا، دیکھ لیں نفاق. اگر کسی کو پانا ہے تو کس سے محبت کرو؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے. اس میں ہم نے نفاق رکھ لیا، اس میں ٹنگ ٹاک کر دی. جس قدر محبت ہوگی آپ کو اس شخص سے، اس کو کوئی غرض نہیں آپ سے کسی محبت کی. اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مل جائے جو آپ سے ڈیمانڈ کرے مجھ سے محبت کر، وہ اس قابل نہیں کہ اس سے محبت کی جائے. بولے سبحان اللہ. وہ تو خود دنیا میں پھنسا ہوا ہے. وہ خود کہہ جی مجھ سے محبت کرو، مجھے شیخ سمجھو، مجھے پیر سمجھو، میرے پیچھے پیچھے آؤ. محبت تو خود مجبور کرتی ہے. وہ کہے بھاگو، کہ نہیں کیسے بھاگیں. وہ کہ جی بس کریں. جی ہم کیسے بس کریں؟ وہ قربانی دے. بھئی کیوں قربان دے رہے ہو تو؟ بولے سبحان اللہ. خود اس کے اندر یہ حب پیدا ہو جائے کہ سب کچھ جو کچھ ہے تیرا ہے، تو یہ سے ملا ہے، تیرے بھی قربان ہے. یعنی اس درجے کی فنائیت آ جائے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں، یاد آ گئی آپ کا قول یاد آ گیا کہ میں جب تھوڑا سا بھی ٹائم ملتا تھا میں بھاگا جاتا تھا سہارنپور پوری کے پاس. کیوں ملتے تھے ہم ایک دوسرے سے؟ کہ صرف ہم حاجی صاحب کی باتیں کرنے چاہتا تھا. وہ سمجھ جاتے تھے اور کچھ نہیں. کہ میں دل کرتا تھا میں بھی ان سے ان کی باتیں کروں، وہ بھی ان کی باتیں کروں، اور گھنٹوں بیٹھ کے ان کی باتیں کرتے رہتے تھے. تذکرہ یار ہوتا ہے، دیوانگی آ جاتی ہے انسان میں. میں بھی کبھی پاگل لگتا ہوں، کبھی اپنی شیخ کی باتیں شروع کرتا ہوں تو انتہا باتیں کرتا ہوں الحمدللہ. اور دل سے کہتا ہوں کہ اور بڑے محبت کبھی کم ہے. اچھا شیخ کے مرنے کے بعد تشریف لے جانے کے بعد یہ نہیں کہ شیخ سے محبت ختم کر دو، نہیں، شیخ کا فیض باقاعدہ پہنچتا ہے. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ ہاں سے سنا میں نے حضرت عارفی رحمت اللہ سے سنا، جو ان سے کچھ دیر میں نے صحبت لی کسی حکم کی وجہ سے. میرا شیخ تھا، کسی حکم کی وجہ سے مجھے شیخ کرنا. تو حضرت عارفی کا جملہ آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے خود سنا ہے. تو کتنے بڑے تھے وہ انسان، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. حضرت عارفی جو تھے، یہ اجل خلیفہ تھا تھانوی رحمۃ اللہ کے، بڑے بڑے جاکوں کے پاس بیٹھتے تھے، بڑے بڑے. ان کے یہ فکر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرمایا شیخ کو تم چھوٹی بات سمجھتے ہو؟ شیخ وہ چیز ہے کہ جس کو شیخ مل گیا اس کو تو بہت کچھ مل گیا. فرمایا انہیں کہ یاد رکھو شیخ جانے کے بعد سمجھ تو چلا گیا نہیں. 3 زمان ہیں، یہ ان کے لفظ بتا رہا ہوں: عالم سام، عالم ارواح، عالم حشر. یہ ان کے لفظ ہیں. کہتے ہیں عالم سام جو یہ ہے
عالم ارواح جب مرنے کے بعد جائے گا، عالم حشر جو قیامت قائم ہوگی، فرمایا میں تم اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ان تینوں مقام پہ وہ شیخ کام آتا ہے. پھر آگے باتیں کی انہوں نے، کافی اس ٹاپک میں نہیں چل رہا، کہ تینوں مقام پہ عالم سامنے شیخ کام آتا ہے انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے. عالم ارواح میں پہنچنے کے بعد بھی وہاں بھی کام آتا ہے بچانے کے لیے. اور عالم حشر میں بھی بإذن اللہ وہ شفاعت کرے گا، اس کو نکالے گا وہاں سے. کون سا شیخ؟ جس سے تم منافقت نہیں بلکہ محبت ہو جائے تمہیں، ایسی محبت کی جس سے اللہ کی محبت مل جائے. ہاں، جب وساوس آئے، شیطان خوش ہو، سبحان اللہ، یہ جو خیالات آ رہے ہیں شیخ کے خلاف، بے بیال آ رہے ہیں، یہ کیا میرے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں. وہاں بھی آئیں گے آپ کو شیطان اگر بھڑکائے گا بھی، آپ کو چیز دکھائے گا، الٹا ہاتھ دکھائے گا اس شیخ کے، آپ کو بگائے گا بھی، اس کے ویڈ پر دکھائے گا، یہ وہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. بزرگان دین کہتے ہیں اگر تو نے شیخ لیا اللہ کے لیے، اور وہ شیخ وہی ہے جو معیار اللہ نے بتایا ہے کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، کوئی چیز دوسری یاد نہ ہے، ذکر اللہ کا یاد ہے اس کو. شیخ تو ہوتا ہے کہ اس کو کیا یاد ہے، اس کے بچے یاد کرتے ہیں کہ یہاں ذکر ہوتا ہے. ان راہوں کو یاد کرتے ہیں بچے، اس کی جنریشن یاد کرتے ہیں، گواہی دیتی ہیں. سبحان اللہ. تو جب ایسا شیخ تجھے مل جائے، اس کے بعد وساوس آ رہے ہوں، خواب آ رہے ہیں، اس کے خلاف پرواہ نہ کر، اپنی منزل اس سے زیادہ بڑھتا چلا جا. جتنا زیادہ تو اس کے اگینسٹ چلے گا، ان خیالات کے جو تجھے آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، اسی طرح تیرے درجے اللہ بلند کرتا چلا جائے گا. جو بیٹھ گیا اس میں ہار گیا، مار گیا، مارا مار کھا. امتحانی ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کسی کا کس طرح ٹیسٹ لیتا ہے، کسی کا کس طرح ٹیسٹ لیتا ہے. بعض انسانوں کو اس طرح بھی ٹیسٹ لیتا ہے انسان، کس کے شیخ کے ساتھ آزمایا جائے کیسا شیخ. بولے سبحان اللہ. میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی بتائے طریقہ ہے. ایسا انسان باؤ جس کے اندر آپ کی محبت کی آگ لگ جائے. یہ بھی ایک فکرہ میں آپ کسی اللہ والے کا بتا رہا ہوں. ایک ہوتے حکیم اختر صاحب تھے، ایک بہت زبردست. حکیم اختر صاحب کا نام سنا ہو آپ؟ یہ بھی چشتیہ سلسلے تھے، اسی قسم کا عاشق تھے. ایک خود شاعر بھی تھے نا، تو کیا وہ بڑی ان کی باتیں ایسی ہوتی تھی کہ آگ لگ جائے جسم کے اندر شیخ کی بات، بڑھ جائے عشق خدا کے ساتھ. اچھا یہاں ہم بات تو کرتے ہیں، ہم شرم آتی ہے، یہ کہتے ہوئے بعض یہ ہمارے شیخ، یہ تو عالم نہیں ہے، تو فلاں نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے. فورسی ایسے معاملات ہوتے ہیں. کیا کہیں گے تو عالم ہو، ان کو شرم آ رہی ہے کہ میں بتاؤں یہ میرا شیخ ہے اور پنایا شیخ ہے. وہ راستہ کیا ملے گا ان کو؟ اللہ ہم سے حبوں کا حب حب. اگر تو اللہ کی ذات میں فنا ہونا چاہتا ہے، اللہ بھی فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اس ذات میں فنا ہو جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. کیوں اللہ ڈائریکٹ کہہ دیتا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہی تو عظمت ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تو محبت نہیں کرتا، مجھ سے کیا محبت کر لے گا تو؟ کس طرح پہنچ جائے گا ڈائریکٹ تمہیں تک؟ کیوں کرتے ہیں شیخ سے؟ یہ سن لیں آپ، اللہ کا حکم ہے کہ مقصد تو شیخ سے پیار کر، اس لیے کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ تجھ سے پیار کر، کیا ملے گا رزلٹ؟ کہ میں تجھ سے پیار کروں. اب وہی ہمیں چاہیے. اللہ مصوبک حبک فعمل الجوبک. پھر فرمایا کہ اس کے بعد اس شیخ سے آپ کو ایسا عمل نصیب ہو جائے گا جس سے محبت ہی محبت بڑھتی چلی جائے گی. شیخ ہی نہیں جو ایسا عمل نہ دے آپ کو. جس شیخ سے یہ عمل نہ ملے وہ شیخ نہیں ہو سکتا. بولے سبحان اللہ. ہم تو وہ چیز دیکھیں جو قرآن حدیث بتائے گا ہمیں. یہ راستہ ہمیں بتایا ہے کہ تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس سے محبت کر جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور ایسی محبت کر جتنی درجے کی محبت تجھے اللہ سے چاہیے. بولے سبحان اللہ. کہ جس قدر درجے کی محبت تو اللہ سے چاہتا ہے اسی قدر تو محبت شیخ سے کر. کیوں کر؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کو پانا ہے. لوگ کے دیوانے پگل اویس کرنے نے کیا کیا؟ عشق تھا نا ان کا، بتایا اللہ تعالیٰ نے.
عشق تھا کہ بڑے لوگوں کو کیا پاس بھیج دیا، وہ نہیں گیا، اس سے دعا کرانے کے لیے بھیج دیا. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. تو اس سے ایسی محبت پیدا کر. کس طرح کر؟ اس کی چیز پتہ ہی لگتا ہے. دعا مانگ اور فنا ہو اس کی ذات کے اندر کہ اس سے تو نہیں ہٹ سکتا اللہ تعالیٰ، اس آدمی کو نہیں چھوڑ سکتا. نفس کے، شیطان کے، گھر کے، بار کے، دشمن کے، دوست کے، یہ نہیں چڑھ سکتا. یہاں فیل ہو گیا، فیل ہو گیا، اللہ کی محبت میں فیل ہو گیا. یہ ہے راستہ بتا رہا ہوں آپ کو، پہنچ جائے گا انسان اس تک انشاءاللہ. اس میں ٹیسٹ آئیں گے. بھاگ جاتے ہیں لوگ، چھوڑو یہ بیت چھوڑ دو، یہ تو بیت تو ختم کر دو، بڑا مشکل، یہ فیصلہ بڑا مشکل ہو گیا جی، یہاں سے ہمیں یہ فائدہ نہیں ہو رہا، ختم، پٹک گیا راستے سے. چاہے اس کو پھر بہت کچھ نظر آئے. نہیں، جس نے ایک کامل شیخ کو، سن لیں آپ، کسی ایک کامل شیخ کو جس کے بالکل نشانیاں موجود ہیں، اپنے نفس پر آ کر چھوڑا تو زندگی بھر محروم ہو گیا. یہ بتا دیتا ہوں. شیخ کا نکالنا پھر بھی انسان بچ جاتا ہے. جو شیخ کسی کو نکالے اس کی توبہ پھر بھی چل جاتی ہے، لیکن جو شیخ کو چھوڑ کے جائے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. اس نے اپنے نفس کے ساتھ کھیلا ہے، اپنے نفس کے ساتھ کھیلا ہے. شیخ کا نکالنا کیا ہوگا؟ جب شیخ کسی کو نکالتا ہے تو شیخ تو بڑا کریم ہوتا ہے، وہ نکالنا اصلاح کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر اس کو بلا لیتا ہے. پھر زبان کبھی نہیں چھوڑے گا اس کو، سزا ضرور دے دے گا، نکل جا. اور سے تو نکال دیا. پیک پوائنٹ بتا دیا آپ کو مشائخ کا میں نے. لیکن یہ غلطی نہ کرنا، کبھی بھول جائے بلانا دوبارہ پھر، تو بچنا چاہیے نا ہر چیز، اس کے حساب سے بچے. تو شیخ اگر نکالتا ہے تو چانس ہے کہ پھر توجہ دے کے بلا لے. 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد وہ ہے ایسا، 8 سال کے بعد لوگوں کو بلا لیا واپس. لیکن اگر خود چلا گیا تو ہمارے شیخ کا ایک قول ہے، نہ آنے والے کی خوشی نہ جانے والے کا غم. ختم، بھول گیا، پیج ہی ختم ہو جاتا اس کا. آ گیا پروانی جا، فیض ختم، فار ایور. وہ بھٹک گیا شخص، نکل گیا راہوں سے، اس منزل کو ختم کر لیا. تصور بتا رہا ہوں آپ کو، ٹائم پہ سن نہیں لگا رہا آپ کا. باقی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، میرا ڈپارٹمنٹ یہ ہے. کی باتیں سنے بیٹھے ہیں، حدیث قرآن بہت سنے آرام سے، لیکن میرے پاس آئیں گے تو یہ باتیں آپ کو ملیں گی. وہ نسخے نہیں ہیں میرے پاس. واجبات کیسے ادا کرتے ہیں، سنتیں کیسے ادا کرتے ہیں، یہ تو آپ کو علماء کرام بتائیں گے. میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ روح کیسے جھکتی ہے انسان کے اللہ کے آگے. میرا سبجیکٹ روح ہے. میرے بھائی یہ سمجھ آ گئی، حدیث سنائیے آپ کو. پھر اس کے بعد کیا کہ وہ شیخ ہی نہیں جس کے پاس عمل حسنہ ملے، جو محبت نہ پیدا کر دے اللہ تعالیٰ کی. اللہ مجھے حبک کا اللہ جی حبک، وہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے کہا میرے پاس نہیں، شیخ کے پاس سے ملے گا. فیض بھی اس کے تھرو آئے گا، معاملہ بھی تیرا اس کے ذریعے بنے گا. اس سے جتنی محبت ہوگی اسی طرح تیرے درجے بلند ہوتے جائیں گے. اس کا جتنا قریب ہوگا اتنی اللہ کا قرب ملتا جائے گا. عجیب دیکھیں اللہ نے حساب رکھا ہے. ویسے لوگ پاگل تھے، 200 میل پیدل چل کے جاتے. میرے حضرت جاتے تھے، بڑا بہت ہی لمبا سفر تھا، بہت لمبا سفر، 200 میل، بیچ میں دریا، اور پھر پیدل چلنا. مجھے بتایا، کہتے ہیں ایک دن میں سفر شروع کرتا تھا، دوسرے دن رات کو یا دوپہر کو پھر وہاں پہنچتے تھے. ہم پیدل چلتے چلتے دریا کو عبور کرتے تھے. صرف ایک آنا ہوتا تھا، وہ کشتی کا کرایہ دیتے تھے اس دریا کو پار کرنے کے لیے. سوکھے چنے ہم باندھ لیتے، کیونکہ شیخ کا حکم تھا کہ کسی کی راستے کے اندر تم نے مہمانی قبول نہیں کرنی، کچھ نہیں کھانا، ویسے ہی آنا ہے. 2 دن رہتا تھا، جمعرات اٹینڈ کرتا تھا، پھر ہم واپس پیدل آتے تھے وہاں سے واپس اپنے گاؤں. اور پھر وہاں سے دوسرے ہفتے پھر ہم حاضر. ساری زندگی کہتے ہیں میرا معمول رہا اپنی شیخ کی زیارت میں حصہ کرتا. کیا کشش ہوگا مجھے بتایا. ویسے تو آج زندہ نہیں ہے ان کا نام، کہاں لے کے نام لے رہے ہیں بورڈر میں. کون جانتا ہے ان کو بورڈر میں کہاں گدائی اور کہاں یہ. کتنی رواییں بیٹھی ہیں اس وقت، کتنے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں اس بات. کیوں؟
کہ انہوں نے اپنے آپ کو زندہ کیا تھا, انہوں نے اپنا رخ صحیح کیا تھا, اطیع اللہ و اطیع الرسول حاصل کیا تھا اپنے شیخ کے ذریعے. حضرت شیخ تشریف لاتے تھے فضل الرشید رحمۃ اللہ گدائی شریف, تو ایک شعر پڑھتے تھے فارسی کا کہ اے میرے مرید تیرا عجیب شہر ہے کہ جب میں یہاں آتا ہوں تو مجھے مدینے کی خوشبو آتی ہے یہاں سے. کیا محبت تھی مرید اور شیخ میں بتایا. ہاں, اور آج کا شیخ کوئی نصیحت کرتے تو ناراض ہو جاتے ہیں لوگ, منہ بن جاتا ہے, رخ پھر جاتا ہے, مجھے اس چیز کیوں منع کیا. اگر کسی جو کچھ ہے کہہ رہا ہے, آپ کا ایمان اتنا ہونا چاہیے کہ جو یہ کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے, اور جہاں اپنی مرضی سے کام کر دیا جس کو اس نے پسند نہیں کیا, ختم. ثواب کے لیے فلاں کے لیے یہ کہ ہر کام چلتا ہے. میں تو آپ بتا دیا کہ اس سلسلے کے اندر تزکیے میں سب سے بڑی چیز اجازت ہے, شیخ ہے. ذرا پنگا لے رہی ہے نا, پنگا سمجھتے ہیں نا, تھوڑا سا بھی چلو ثواب ملے گا یار کر لیتے ہیں, چلو یہ کر لیتے ہیں, ڈبہ رسوائی کے ساتھ مرے گا اس دنیا سے. جیسے کہ ایک جھوٹا نبی ہے, ایک جھوٹا نبی جس کی موت آتی ہے جھوٹے نبی کی, اس طرح اس کی موت ہوتی ہے اس شخص کی, وہ جھوٹا ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک. اس کی ضرورت کیسے ہوئی کہ بغیر اجازت یہ کام کیا. ہر چیز میں اجازت. کیوں یہ سب کچھ کیوں کریں احتیاط؟ اللہ کو پانے آتی ہے, رسول کا راستہ اختیار کرنا ہے. یہ اس وقت پہ چل رہے ہیں ہم ساری, یہ سفر اس طرح طے ہوتا ہے. یہ ہے اس کی بڑی عبادت میں بھائی. تو شیخ کے پاس کیا ملتا ہے؟ عمل. کون سا عمل ملتا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سمیٹتا ہوں اپنی بات کو, میں گفتگو ختم کرتا ہوں. جو 70 سال سے میں کر رہا ہوں, ابھی آج تک گفتگو میری ختم ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. ترغیب دیتا ہوں دوستوں, ذکر کرو. سارا کمال جب شیخ ذکر دیتا ہے تو ذکر سے کمال بنتا ہے سارا. سبحان اللہ. کوئی عمل دوسرا نہیں دیتا آپ کو شیخ. نہیں, ایسا عمل دیتا ہے آپ کے فرض بنا دیتا ہے, آپ کی واجبات بنا دیتا ہے, سنت موقعہ نکال دیتا ہے, نوافل کو فرض کے درجے میں پہنچا دیتا ہے. اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے, بڑا ذکر اللہ اکبر. کہاں سے سلسلہ شروع ہے میرے بھائی. کسی اللہ والے کو تلاش کرو, وقت ضائع مت کرو. بہت بڑا ایک وقت آنے والا ہے ہمارے پاس, نہ کوئی کام آئے گا, نہ کوئی فریاد سنے گا, نہ کوئی ٹکا چلے گا, نہ وہاں کوئی چیز نہیں چلے گی, کوئی ثواب, کچھ دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں. کام ایک ہی چیز ہے, یاد رکھیں, جو اس راستے کو اس طرح اختیار کرے گا, اطیع اللہ اطیع رسول, صحیح رخ پر یہ صحیح رخ. چلتے رہو, غلطی ہو جائے معافی مانگتے رہو, اسی رخ پہ چلتے رہے بس. الحمدللہ, ہمت کر کے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے. آپ حضرت معافی چاہتا ہوں, بڑا وقت لے لیا آپ کو میں نے. اب اللہ کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد شفیع المسلمین اللهم صل اللهم على آله إنما عليك الحمد كما تعالى صلى الله عليه وسلم. يا لا إله إلا أنت سبحانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسوءنا وحسننا وجدنا خطأنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخرتنا وأسرفنا ثم قدمنا ثم اغفر لا إله إلا أنت استغفر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القلوب ثبتنا به على دينك. اللهم ثبتنا الإيمان وثبتنا الإيمان وأشهد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا. اللهم نسألك زيادة في إيماننا في حسن إذا أيدنا
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين النبيين الصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشهدنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ تو اپنا فضل و کرم و رحم فرما میرے مولا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری منزلوں کو آسان فرما. یا اللہ ہماری زندگی کو آسان فرما. یا اللہ اپنی معرفت سے، عرفان سے، یقین سے، ایمان سے نواز دے میرے مولا. یا اللہ ہماری چھوٹی بڑی تمام غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے قرب خاص نصیب فرما. یا اللہ اپنی رحمت نصیب فرما، اپنا فضل نصیب فرما، اپنا کرم نصیب فرما. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو، یا اللہ آفات کو، بلاؤں سے سب سے ہمیں محفوظ فرما میرے مولا. یا اللہ جو پریشان آئے تو پریشانی فرما. یا اللہ جو اپنے ماں باپ کے اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جو ماں باپ ہیں مولا، ان کی اولاد کی آنکھوں میں ٹھنڈک فرما. یا اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما. اے میرے مولا ہمارے تمام کام آسان فرما. یا اللہ آپ کو ثابت قدم فرما، ہماری نیکیوں کو زیادہ فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں کو بھاری فرمائے میرے مولا. یا رحمٰن یا رحیم، اپنے فضل و خاص سے، اپنے رحمت سے ہمارے میرے مولا موت ہم پہ آسان فرما. یا اللہ موت کی منزلیں آسان فرما. یا اللہ قبر کے عذابوں سے محفوظ فرما. یا اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرما میرے مولا. یا اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرما. یا اللہ ہماری آخرت کی منزلیں آسان فرما. یا رحم الرحیم یا رحم الرحیم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.